اس وقت آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ معاشرتی حقائق اور مشکلات ذہن میں ہی نہیں آئے تھے اور یہ حقیقی آفریت منہ پھاڑے سامنے کھڑے تھے۔ منیر نے کہا، میں آصف وکیل کے پاس جاتا ہوں اور کورٹ میرج کی بات کرتا ہوں۔ دیکھو وہ کیا ٹائم دیتا ہے، پھر تم کو لے چلوں گا۔ تم ہوٹل کے کمرے کو اندر سے لاک کر لینا، جب تک کہ میں نہ آؤں۔ دروازہ بجے بھی تو مت کھولنا، میں مینیجر کو بتا دوں گا اور 2-4 گھنٹے تک آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں ٹی وی رکھا تھا، اس کو آن کیا اور دل بہلانے لگی۔ شام کو منیر لوٹ آیا، بتایا کہ آصف مل گیا ہے، کل کاغذات ٹائپ ہو گئے اور گواہوں کا انتظام ہوگا، پھر تم کو لے جاؤں گا، کیونکہ کورٹ میں میرا بیان بھی قلم بند ہوگا۔ اگلے روز وہ صبح ہی چلا گیا اور پھر صبح سے شام ہو گئی، منیر نہ لوٹا۔ میرا جی گھبرا رہا تھا، بار بار گھڑی دیکھتی تھی، لیکن وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ٹی وی آن کیا تو ایک ہولناک خبر سنی کہ ہائی کورٹ کے بلڈنگ کے قریب ہی خودکش دھماکہ ہو گیا تھا۔ بہت سے پولیس والے اور راہگیر مر گئے اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی کلیجہ تھام لیا، کیونکہ منیر بھی تو ادھر گیا ہوا تھا۔ شام سے رات ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ خدا جانتا ہے کہ وہ رات کیسے گزاری، پل بھر کو آنکھ نہ لگی۔ شب بھر منیر کی خبر خیر و سلامتی کی دعا کرتی رہی، رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ بیرے نے ایک بار در بجایا، مگر میں نے کھولا اور نہ جواب دیا۔ وہ لوٹ گیا۔ صبح ہوئی اور منیر نہیں آیا تو میں سمجھ گئی کہ کچھ ہو چکا ہے۔ دوپہر کو منیر نے فون کیا، ڈرتے ڈرتے میں نے ریسیور اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ منیر صاحب شدید زخمی تھے، خودکش دھماکے میں ان کی ٹانگیں اڑ گئی تھیں، ہسپتال میں ان کو ہوش نہیں آ سکا، وہ چل بسے ہیں اور ان کی جیب سے ہمارے ہوٹل کا کارڈ ملا تو اسپتال والوں نے فون کیا ہے، آپ ان کے گھر والوں کا پتہ دیں۔ میں نے منیر کے والد کا نمبر لکھوا دیا اور میجر سے کہا ان کو میرا مت بتائیے گا، کیونکہ ہم گھر والوں سے چوری چھپے نکلے تھے اور وہ کورٹ میرج کے سلسلے میں اپنے ایک وکیل دوست سے ملنے گئے تھے۔ بد نصیبی سے صحرا کی ضد میں آ گئے۔ ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی، تب میجر نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھ کو اپنا بھائی سمجھو اور جہاں کہو میں پہنچانے کا انتظام کر دیتا ہوں، البتہ سامان آپ ساتھ نہیں لے جا سکتی، یہ ہمیں منیر صاحب کے وارثوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ میجر پر مجھے اعتبار نہ تھا، یقیناً وہ مجھ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، وہ محض مجھ کو تسلی دے رہا ہے۔ تب ہی میں نے اپنی دانست میں چالاکی سے کام لیا، بیرے کو بلایا کر 2000 روپے دیے اور کہا، تم میرے بھائی ہو، کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو، لیکن اس طرح کہ میجر کو خبر نہ ہو۔ بیرے نے کہا، 2000 نہیں، اگر 5000 دو گی تو تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، ورنہ پولیس ابھی یہاں پہنچ جائے گی۔ یہ دشوار کام، میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس وقت میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، گھر والوں سے خوف زدہ تھی کہ کچھ نہ سوچا، اوپر سے پولیس کا ڈر تھا کہ مینیجر ضرور کوئی ایسی کارروائی کرنے میں لگا ہے کہ چند لمحوں بعد
میں گرفت میں آ جاؤں گی۔ حالانکہ بم دھماکے میں جاں بحق ہونا منیر کے لیے تو ایک حادثاتی صنع تھا، مگر میرا اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آنا جرم ہی گردانا جاتا۔ بس میں نے 5,000 بیرے کو دیے اور اس نے مجھ کو ہوٹل سے باہر جانے کا دوسرا راستہ دکھا دیا۔ جب میں پہلی سیڑھی سے باہر آئی تو کسی نے نہیں دیکھا، وہاں ٹیکسی کھڑی تھی۔ بیرے نے مجھ کو اس میں بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے کہا، یہ تم کو میرے گھر لے جائے گی، وہاں جا کر آرام سے بیٹھ جانا اور میں ڈیوٹی ختم کر کے آ جاؤں گا، پھر تم جہاں کہو گی تم کو پہنچا دوں گا۔ منیر کا سامان میں نے ہوٹل میں رہنے دیا تھا، صرف اپنا بیگ جس میں میرے کپڑے، نقدی اور کچھ زیورات تھے ساتھ لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بیرے کے گھر کے دروازے پر اتارا۔ شاید وہ اس کو جانتا تھا۔ بیرے کا نام افتخار تھا اور یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ ہوٹل میں جو مرد عیاشی کے لیے آ کر ٹھہرتے تھے، یہ ان کو غلط قسم کی تفریح مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، لہٰذا اس کا رابطہ اس بازار سے بھی رہتا تھا۔ افتخار رات کو آ گیا۔ اس کے گھر میں خواتین نہیں تھی، اکیلا ہی رہتا تھا۔ آتے ہی اس نے ایک عورت کو فون کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ عورت آئی۔ دونوں نے کچھ دیر تک دوسرے کمرے میں گفت شنید کی، پھر بولا، بشریٰ بی بی، یہ میری خالہ ہے، قریب ہی رہتی ہے، تم ان کے گھر چلی جاؤ، کیونکہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، لہٰذا تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ تم کو کل یہاں پہنچا دے گی، چاہو تو اپنا سامان رہنے دو یا ساتھ لے جاؤ۔ خالہ نے کہا، ان کا سامان یہیں رہنے دو، کل میں منگوا لوں گی، ابھی رات ہو رہی ہے اور ہم دونوں عورتیں ٹیکسی میں جائیں گی، سامان لے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان بیگ میں زیور وغیرہ یا کوئی قیمتی سامان بھی ہو۔ میں منیر کی ہلاکت کے صدمے سے نیم جان تھی، اوپر سے خالہ کی ہمدردانہ باتیں، اور بار بار گلے لگا کر کہتی تھی، مت رو میری بچی، رونا نہیں، مجھے ماں سمجھو، جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، بھروسہ رکھو، کل تک تجھے تیرے گھر پہنچا دوں گی۔ اس شاطر عورت نے میرا سامان افتخار کے حوالے کیا اور مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر اس جگہ لے آئی جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے۔ میں یہاں آئی اور ماحول کا اندازہ ہوا تو ہکا بکا رہ گئی۔ منیر کے مرنے کا غم بھی بھول گئی۔ سامان اپنی عزت کی موت نظر آ رہی تھی۔ اس جگہ آنے سے تو مر جانا کیا برا تھا، کاش میں منیر کے ساتھ ہی بم دھماکے میں اٹھ جاتی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ عورت کے کوٹھے پر لوگ آ گئے تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی کہ میں ان میں ایک پولیس آفیسر کے ساتھ میرا کزن منصب خان بھی تھا۔ منصب کو دیکھ کر سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ رویوں روں یا ہنسوں۔ میں ہمت کر کے پردہ اٹھا کر اس کی طرف دوڑی اور اس کے پاس جا کر رونے لگی۔ وہ بھی مجھ کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا تو میں نے کہا، منصب، میں راستہ بھول گئی تھی اور یہ لوگ دھوکے سے یہاں لائے ہیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔ کب لائے تھے یہ تم کو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے جواب دیا۔ اچھا، فکر نہ کرو۔ اس نے اپنے پولیس آفیسر دوست سے کچھ کہا اور اس نے بالا خانے کی مالکہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے دیکھا عورت خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے ہاتھ باندھے اور پھر منصب سے کہا کہ بے شک اس کو لے جاؤ، کیونکہ ابھی میں نے اس کے پیسے
نہیں دیے۔ اصل مجرم ہوٹل کا بیرا افتخار ہے، اس کا سامان بھی اس کے پاس ہے، وہی اسے فروخت کرنے لایا تھا۔ منصب میری سوتیلی والدہ کا بھانجا تھا، وہ مجھے ساتھ لے آیا اور اپنے دوست پولیس والے سے کہا کہ یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس لیے بات نہیں نکلنی چاہیے ورنہ خاندان کی بدنامی ہوگی۔